زیارت عراق پارٹ 14 طفلان مسلم یعنی اولاد مسلم بن عقیل بن ابی طالب علیہ السلام۔ ان کا روضہ عراق کے ایک شہر مسیب میں ہے۔ یہ کربلا سے لگ بھگ 40 کلومیٹر دور ہے۔ مسلم بن عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام یہ امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے اور ان کی زوجہ بی بی رقیہ مولا علی اور بی بی ام البنین کی بیٹی تھیں، یعنی حضرت عباس کی بہن تھیں، یعنی یہ دو شہزادے مولا علی کے نواسے ہیں۔ حضرت مسلم جو سفیر امام حسین تھے، یعنی جب یزید ملعون مسلمانوں کا چھٹا باطل خلیفہ بنا تو پہلے خلیفہ کی طرح اس نے بھی خلافت جن کا حق تھا ان سے بیعت طلب کرنے کی کوشش کی، اور جس طرح مولا علی نے کبھی باطل خلیفہ کی بیعت نہیں کی تھی، اسی طرح جب یزید لعنتی کے حکم پر ولید نے عبداللہ بن عمرو کو امام حسین کے پاس یزید کی بیعت طلب کرنے کے لیے بھیجا تو امام حسین نے بیعت نہیں کی، اور کیونکہ مدینے میں صرف لوگ نام کے مسلمان تھے، حقیقی مسلمان کوئی نہیں تھا، اور یزید لعنتی کا حکم تھا کہ اگر حسین بیعت کرنے سے منع کریں تو ان کو قتل کر دینا، تو امام حسین نے دیکھا کہ مدینے میں میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، یعنی اہل بیت اور نواسے رسول کا ساتھ دینے والا، ان سے محبت کرنے والا مدینے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے اور جنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے امام حسین مدینہ چھوڑ دیتے ہیں اور مکہ کی طرف اپنے پورے گھر والوں کو لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد پورے عراق کے مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ امام حسین نے معاویہ کے بیٹے یزید کی بیعت نہیں کی اور مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے، جس کے بعد کوفے کے مسلمانوں نے امام حسین کو خط یعنی لیٹرز لکھنا شروع کیا کہ آپ یہاں کوفہ آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو کوفے والوں کے ان دعووں کو چیک کرنے کے لیے امام حسین نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ کوفہ جاؤ اور دیکھو کہ کوفے کے حالات کیسے ہیں۔ تب حضرت مسلم اپنے ساتھ اپنے ان دو بیٹوں محمد اور ابراہیم، جن کی عمر 8 اور 11 سال بتائی جاتی ہے، ان کو لے کر کوفہ آئے، اور کوفہ آنے کے بعد کچھ روایات میں ہے کہ 40,000 لوگوں سے امام حسین کی بیعت لی۔ جب یہ بات یزید کو پتہ چلی تو یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ اور کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا اور حالات کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے کہا اور مسلم کو قتل کرنے کا آرڈر دے دیا، اور عبید اللہ ابن زیاد کوفہ پہنچتے ہی کوفے کے لوگوں اور قبیلوں کے سرداروں کو جمع کر کے ڈراتا ہے کہ جس نے بھی حسین کا ساتھ دیا اس کا انجام بہت برا ہوگا اور یزید اور اس کی فوج اس کو قتل کر دے گی۔ اس ڈر سے تمام وہ لوگ جنہوں نے مسلم کے ہاتھوں پر امام حسین کی بیعت کی تھی ڈر جاتے ہیں، اور ان کی تعداد 40,000 سے بالکل نہ کے برابر رہ جاتی ہے، اور یزید کے حکم پر حضرت مسلم کو قتل کرنے کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اور ایک دن حضرت مسلم ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، جہاں ان کے پیچھے کچھ روایات میں ملتا ہے کہ کم سے کم 16,000 لوگ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اس حکم کی وجہ سے نماز ختم ہونے تک ایک بھی انسان مسلم کے پیچھے جماعت میں باقی نہیں رہتا، اور ایک بھگدڑ جیسا ماحول ہو جاتا ہے، بالکل جیسا کرفیو کے ٹائم ہوتا ہے۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے تک بند کر لیے، اور اسی سب بھگدڑ میں حضرت مسلم کے یہ دو معصوم بچے اپنے بابا سے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی بچھڑ جاتے ہیں، اور پھر یہ اہل بیت کے دو شہزادے کوفے کی گلیوں میں ایسے ہی در بدر پھرتے رہے، اور جب رات ہوئی اور ان کو سونے کے لیے نہ کوئی جگہ نہ کوئی گھر ملا تو ان کو ڈر لگنے لگا۔ پھر ان دونوں کو ایک کنواں نظر آیا جس کے پاس ایک پیڑ تھا، تو یہ دونوں معصوم بچے اس پیڑ پر چڑھ گئے اور پوری رات اسی پیڑ پر گزار دی۔ پھر جب صبح ہوئی تو ایک عورت کنویں سے پانی بھرنے آئی، تو اس نے پانی کے ریفلیکشن میں دیکھا کہ دو بہت خوبصورت بچے پیڑ پر بیٹھے ہیں۔ تو اس عورت نے ان بچوں سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ تو یہ بچے بہت ڈرے ہوئے تھے، انہوں نے پہلے اس کو جواب نہیں دیا، لیکن جب اس نے کئی بار پوچھا تو ان معصوموں نے اس کو بتا دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ لیکن یہ عورت ایک محب اہل بیت تھی، یعنی شیعہ تھی، اور کوفے کے حالات شیعوں کے لیے بہت خطرناک ہو گئے تھے کیونکہ تقیہ کا دور شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ عورت ان معصوموں کو فوراً اپنے گھر لے کر چلی جاتی ہے، لیکن اس عورت کا شوہر بہت بڑا دشمنان اہل بیت تھا جس کا نام حارث تھا۔ تو یہ عورت اس وجہ سے ان بچوں کو ایک کمرے میں چھپا دیتی ہے۔ پھر جب رات ہوتی ہے تو ان معصوموں کو اپنے ماں اور باپ کی یاد آتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اکیلے میں رونے لگتے ہیں،
اور ان کی آواز اس حارث ملعون کے کان تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر یہ لعنتی ان دونوں بچوں کو ڈھونڈ لیتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے کہ تم کون ہو؟ ان معصوموں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ دشمنان اہل بیت ہے۔ وہ بچے اس ملعون کو بتا دیتے ہیں کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، اور بس پھر یہ ملعون حارث یہ بات سنتے ہی بہت غصے میں آ جاتا ہے اور دونوں معصوموں کو بالوں سے پکڑ کر بہت بے رحمی کے ساتھ کھینچتا ہوا باہر نہر فرات کے کنارے لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دونوں کو میں پورے دن ڈھونڈتا رہا اور تم میرے ہی گھر میں چھپے ہوئے تھے۔ تم لوگوں کے اوپر تو عبید اللہ ابن زیاد نے انعام رکھا ہے۔ پھر یہ حارث ملعون اپنے غلام کو حکم دیتا ہے کہ ان دونوں کو قتل کر دو۔ تو غلام کہتا ہے کہ آقا، میں نے اپنی زندگی میں اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھے، میں ان معصوموں کو نہیں مار سکتا۔ پھر حارث اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہے کہ ان کو قتل کر دے۔ وہ بیٹا بھی یہی کہہ کر منع کر دیتا ہے۔ پھر یہ حارث ملعون خود تلوار نکالتا ہے اور ان معصوموں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ پہلے کس کو قتل کروں؟ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے، اسی لیے پہلے مجھے شہید کر دو، میرے بھائی کو نہیں۔ تو چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ نہیں، پہلے مجھے قتل کرو، چھوٹا بھائی بیٹے کی جگہ ہوتا ہے، میں اپنے بڑے بھائی کو قتل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سنتے ہی یہ ملعون اس طرح سے تلوار چلاتا ہے کہ ایک ہی ضرب میں دونوں کے سروں کو جسم سے الگ کر دیتا ہے۔ پھر ان شہزادوں کے سروں کو ایک کپڑے میں باندھ لیتا ہے اور ان کے جسم کو دریا میں پھینک دیتا ہے، اور ان مظلوموں کے لاشیں بہتے ہوئے مسیب شہر پہنچ جاتے ہیں، جہاں ایک شخص اپنے کھیت میں کھیتی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے پانی میں بہتے ہوئے آ رہے ہیں، تو وہ یہ سوچتا ہوا آگے بڑھتا ہے کہ آج نہ جانے کس ماں کی گود اجڑی ہے۔ پھر ان کے لاشوں کو دریا سے نکال کر دفن کر دیتا ہے۔ پھر جب رات کو سوتا ہے تو خواب میں خود رسول اللہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے میرے دو بچوں کو دفنایا ہے، میں تیری شفاعت کروں گا۔ اور وہیں دوسری طرف وہ حارث ملعون انعام کے لالچ میں ان شہزادوں کے سروں کو لے کر عبید اللہ لعنتی کے دربار پہنچتا ہے اور سروں کو عبید اللہ کو دے کر کہتا ہے کہ مجھے انعام چاہیے۔ تو عبید اللہ پوچھتا ہے کہ یہ کس کے سر ہیں؟ تو حارث ملعون کہتا ہے یہ مسلم بن عقیل کے بچوں کے سر ہیں، لیکن ان معصوموں کے چہرے پر اتنا خون لگا تھا کہ پہچان میں نہیں آ رہے تھے۔ تو عبید اللہ کہتا ہے کہ ان کے چہروں پر پانی ڈالو، میں ان کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب کٹے ہوئے سروں پر پانی ڈالا گیا تو خون کے ساتھ ساتھ معصوم بچوں کے بال بھی نکلنے لگے۔ تو عبید اللہ اس ملعون حارث سے سوال کرتا ہے کہ ان کے بال کیوں نکل رہے ہیں؟ تو حارث لعنتی کہتا ہے کہ میں نے ان کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا تھا، اسی لیے ان کے بال نکل رہے ہیں۔ اور جب ان شہزادوں کا چہرہ دھلا تو ان کی خوبصورتی دیکھ کر عبید اللہ جیسا لعنتی اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھے۔ اس کے بعد عبید اللہ اپنی فوج سے کہتا ہے کہ اس حارث کو لے جاؤ اور اس کو بھی قتل کر دو، اس کو کوئی انعام نہیں ملے گا۔